السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے بلال اور آپ کا خوش آمدید ہے اس چینل پر۔ 28 جون بدھ کا دن مسلمانوں کے لیے سیاہ ترین دن ہے، کیونکہ سویڈن میں مسجد کے باہر ایک ملعون شخص نے ایک بار پھر سے آزادی رائے یا فریڈم آف اسپیچ کا سہارا لیتے ہوئے قرآن پاک کو نہ صرف پڑھا بلکہ اس کے مقدس صفحات سے جوتے صاف کر کے اس مقدس کتاب پر پاؤں رکھا اور پھر اس کو آگ لگا دی۔ اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ سویڈن کے پولیس اور کورٹ کی اجازت سے کیا گیا، یعنی پہلے ان لوگوں کو انفارم کیا گیا کہ میں سب کچھ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، لہٰذا باقاعدہ فورسز کی طرف سے سیکیورٹی بھی دی گئی۔ اسی سال جنوری میں راسمس پالوڈن نام کے ایک ملعون شخص نے قرآن پاک کا ایک نسخہ جلایا تھا، جو کہ ایک بنیاد پرست تنظیم اسٹارم کرس کا بانی ہے۔ یہ تنظیم سویڈن کے اندر مسلمانوں کے حقوق کے خلاف کام کرتی ہے۔ اسی طرح سے سن 2020 کے اندر بھی سویڈن کے اندر مسلمانوں کی اس مقدس کتاب کو جلایا گیا تھا۔ سویڈن کا خود کا مذہب جو کہ پروٹسٹنٹ کرسچن ہے، یہ لبرل کرسچن کو کہتے ہیں، جو کہ اصل کرسچن تعلیمات کے اندر آج کے ٹائم کے حساب سے بدلاؤ لانا چاہتے ہیں، اور اسی لیے آرتھوڈکس کرسچن جو خود کو اصل کرسچن کہتے ہیں، اور مسلمانوں کو یہ بیکورڈ یعنی اپنے ٹائم سے پیچھے انہیں جاہل تصور کر کے ان سے باقاعدہ نفرت کرتے ہیں۔ دوسری طرف انٹرنیشنل میڈیا نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور اسلام فوبیا کو سویڈن کے اندر انتہائی تیزی سے بڑھا دیا۔ اس کے علاوہ سویڈن کے اندر جس پولیٹیکل پارٹی کی حکومت ہے وہ سویڈن ڈیموکریٹ کی پارٹی ہے، جس نے الیکشن کے اندر صرف 20% ووٹ حاصل کیے تھے، یعنی 349 میں سے صرف 79 سیٹس۔ یہ پولیٹیکل پارٹی ہٹلر کے نظریے پر یقین رکھتی ہے اور انتہائی نسل پرستانہ ہے، اور اسی لیے مسلمانوں کی خاص طور پر حقوق کے خلاف ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سویڈن، ناروے اور فن لینڈ جیسے ملکوں کے اندر اسلام فوبیا اور مسلمانوں کے خلاف نفرت میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ دنیا بھر میں اس واقعہ کے بعد مسلم ملکوں کا سخت احتجاج دیکھا گیا، مگر ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آج دنیا اکنامیکل اینڈ میوچل بینیفٹس پر چلتی ہے۔ مثلا یہ احتجاج بھی صرف اسی صورت کے اندر فائدہ مند ہے جب تمام مسلمان ممالک سویڈن سے سفارتی تعلقات ختم کر لیں، ان سے تجارت ختم کریں، ان کے تمام پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، جیسا حال ہی میں رشیا نے کیا۔ امریکہ نے یوکرین وار کی وجہ سے یونائٹڈ نیشن کے ذریعے رشیا پر پابندیاں لگوائی کہ سب یورپی ممالک مل کر رشیا سے ٹریڈ کو بند کریں، تو بدلے میں رشیا نے، جو کہ یورپ کو سب سے زیادہ گیس سپلائی کرتا تھا، اس نے وہ اچانک سے بند کر دی اور پورا یورپ گھٹنوں پر آ گیا، کیونکہ ان یورپی ملکوں کے اندر سارا سال ہی ٹھنڈ رہتی ہے۔ ان کی انڈسٹریز ان کی اکنامی گیس کے بغیر سروائیو ہی نہیں کر سکتی۔ بالکل سویڈن کو گرنے کا طریقہ بھی یہی ہے۔ یہ معاملات صفاتی طریقے سے حل ہوتے ہیں، اور جہاں تک قرآن پاک کو جلانے اور اس کی بے حرمتی کا تعلق ہے، تو قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالی نے قیامت تک کے لیے خود لے لیا ہے، وہی خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ان بیوقوفوں کو کیا لگتا ہے کہ قرآن پاک کو جلانے سے قرآن پاک دنیا سے ختم ہو جائے گا؟ یہ کروڑوں مسلمانوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہے۔ دنیا کے قرآن کریم کے ہر ایک نسخے کو اگر ختم بھی کر دے تب بھی ایک نیا قرآن اسی وقت لکھ لیا جائے گا، اس میں ایک زبر زیر کی غلطی بھی نہیں ہوگی۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ میں ایسے واقعات کو مسلمانوں کے لیے نعمت سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ ستمبر 11 کے حملے کے بعد جتنا اسلام فوبیا انٹرنیشنل میڈیا نے پروپیگنڈا کر کے پوری دنیا کے اندر پھیلایا، کیونکہ اسی پروپیگنڈے کی وجہ سے اسلام تیزی سے پوری دنیا میں جتنا پھیلا، اس سے پہلے اتنا تیز کبھی نہیں پھیلا تھا۔ امریکہ اور یورپ کے اندر جو لوگ اسلام کے بارے میں نہیں جانتے تھے، اس واقعہ کے بعد خود جا کر اسلام کو پڑھا اور حقیقت تک جا پہنچے۔ آج ان کے نسلوں کے اندر مسلمان بچے پیدا ہو رہے ہیں، جو امریکہ اور یورپ کے اندر مسلسل بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ اسلام پوری دنیا کے سب سے زیادہ تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب بن چکا ہے، اور اس واقعہ کے بعد بھی یقیناً ایسا ہی ہوگا۔
یہ لوگ جتنا زیادہ نفرت پھیلانا چاہیں گے اتنا ہی زیادہ اسلام کو پروموٹ کریں گے. لوگ خود جا کر قرآن کریم کو پڑھیں گے تو ہدایت تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ اس قرآن کے اندر ہدایت ہے. کوئی ایک بار اس کو پڑھ لے تو اس کی سچائی کی طاقت کے آگے ٹک نہیں سکتا. یہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، جو ایک معجزے سے کم نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تورات کا یہ حال ہوا کہ اب خود یہودی بھی اسے تسلیم نہیں کرتے بلکہ تلمود پر عمل کرتے ہیں، اور تلمود کی حیثیت وہی ہے جو کہ ہمارے ہاں حدیثوں کی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوا کرتی تھی وہ اسے فوراً لکھوا دیا کرتے تھے، لیکن آج اس کا اصل نسخہ اس کے اصل زبان کے اندر کہیں پر بھی نہیں ملتا، بلکہ وہ دنیا سے ختم ہو چکی ہے. آج حال یہ ہے کہ 17-18 قسم کے انجیلیں موجود ہیں، جس کا ترجمہ کرتے وقت کس نے کیا کچھ بدل دیا کسی کو نہیں پتا. پر قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، لہٰذا جس طرح سے جس حالت کے اندر اس کے الفاظ آسمان سے نازل ہوئے 1400 سال کے بعد بھی اس کا ایک ایک لفظ بالکل بھی نہیں بدلا، بالکل ویسے محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ القمر کے اندر فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا، کون ہے جو اس کو سمجھے. اور جہاں تک ایسے شرپسند لوگوں کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں اللہ پاک قرآن کریم کے اندر کچھ یہ فرماتا ہے: وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں کال اتیڑ کے کلیجہ نکل لینے والے ہیں. مجھے امید ہے کہ آج اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.